اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں فضائل حج سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں خصوصاً عازمین حج جو حج کو جا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، شیئر کریں، یہی میری ادباً گزارش ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اس طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر و فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا۔ بعد عرض کیا کہ حضور، ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹہرنے اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری جو ایک قدم رکھتی ہے، اس زمانے میں اونٹنی، آج تو سواری بدل گئی ہے، یہ قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ ہے جو ہلاک کرنے والا ہو، وہ معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثر نو اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے ہیں۔ ترغیب، یعنی لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔
مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ حضرت ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے، جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، لا لبیک، تیری لبیک مقبول نہیں، تیری لبیک مقبول نہیں جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی کی حدیث۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس سے روایت کی ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے۔ عاجز و بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ اس کے فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ اللہ جل شانہ کے لطف و کرم سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ محض اپنے کرم سے نواز دے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ فائدہ: 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی معنی نہیں۔ بہت سے روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور صوفیہ میں ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ سارا کا سارا مجموعہ کسی کریم کے دروازے پر جا کر ایک چھدام اس سے مانگے، کیا وہ کریم انکار کر دے گا؟ لوگوں نے کہا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے خدا کی قسم، اللہ جل شانہ کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا اس کریم کے چہدام دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ ایک حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپے کا بدلہ 700 روپیہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کا ثواب 700 درجہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے حج میں خرچ کرنا 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے، 1 روپیہ 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمان وہاں جا کر روپیہ خرچ کرنے میں کنجوسی کا خیال کرے
تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ارشاد ہے کہ بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، نفقہ بہتر ہو اور اللہ کے ساتھ یقین کامل ہو۔ یہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی جگہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے اس کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ناراضی میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں اس کلپ کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو ان احادیث مبارکہ پر غور کرنے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید یادگار سینیز چینل آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔